دوستو دبئی کے برج خلیفہ دنیا میں موجود سب سے اونچی عمارت ہے۔ 2716 فیٹ اونچے بادلوں کو چیر کر نکلنے والی اس بلڈنگ پر $1.5 بلین یعنی کہ 114 ارب روپیوں کا خرچہ آیا۔ یہ بلڈنگ انجینئرنگ کی ہسٹری کا عظیم شاہکار مانا جاتا ہے۔ اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے انجینئرز کو کیا مشکلات پیش آئی اور کیسے اس نیکسٹ ٹو امپاسبل پروجیکٹ کو کمپلیٹ کیا گیا، آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ برج خلیفہ کو بنانے میں سب سے پہلا چیلنج یہ تھا کہ کنسٹرکشن ٹائم پر ہو۔ اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے انجینئروں کو 6 سال کا وقت دیا گیا۔ ان 6 سالوں میں صرف ڈیزائن بنانے کے لیے 3 سال کا وقت ریکوائرڈ تھا۔ اگر 3 سال ڈیزائن بنانے میں لگا دیتے تو باقی 3 سالوں میں بلڈنگ بنانا ممکن ہی نہیں تھا۔ اس لیے انجینئرز نے فیصلہ کیا کہ بلڈنگ کو بغیر ڈیزائن کی ہی سٹارٹ کیا جائے۔ اسی وجہ سے فروری 2004 میں کھدائی کا کام سٹارٹ ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈیزائن کا کام بھی چلتا رہا۔ جب برج خلیفہ کی بنیاد ڈالنے کا کام آیا تو ایک اور مسئلہ ارائز ہوا اور وہ تھا ریتلی زمین میں ایک مضبوط بیس بنانے کا۔ اس کے لیے سائنس کے اصول فرکشن کا استعمال کیا گیا اور اس کی بنیاد 192 اسٹیل فائل پر کھڑی کی گئی جو 50 میٹر زمین کے اندر دھنسے ہوئے ہے۔ پوری برج خلیفہ کا وزن 192 اسٹیل فائلز پر ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہونا تھا۔ برج خلیفہ کے ڈیزائن کے لیے کنسٹرکشن کمپنی نے شکاگو میں ٹاپ لیول آرکیٹیکچر فرم سے رابطہ کیا۔ یہ فرم ماضی میں کئی اونچی عمارات کی ڈیزائن بنا چکی تھی، مگر اس سٹرکچر کو بنانے سے کترانے لگی۔ آخر کار اس 160 منزلہ عمارت کے لیے ڈیزائن بنانے کا سلوشن بھی نکال دیا گیا اور وہ تھا بٹرز سٹرکچر، جو دنیا میں پہلی بار برج خلیفہ میں متعارف کرایا گیا۔ درجنوں منزلہ عمارت بنانے کے بعد ان کو ایک اور پرابلم پیش آئی اور وہ تھی کنکریٹ کو اوپر کنسٹرکشن سائٹ تک پہنچانا، کیونکہ کنکریٹ کا مکسچر اوپر جاتے وقت سوکھ جاتا تھا۔ اس مسئلے کا صرف ایک ہی سلوشن تھا اور وہ تھا کنکریٹ سکشن سسٹم۔ برج خلیفہ کے نیچے ایریا سے اوپر تک موٹی موٹی پائپ انسٹال کی گئی جس کے ذریعے کنکریٹ کو اوپر تک پہنچانا تھا۔ اس کو اوپر پمپ کرنے کے لیے دنیا کی 3 طاقتور پمپس منگوا لی گئی جنہوں نے یہ کام انجام دیا۔ کنسٹرکشن کے کام کو اب 3 سال گزر چکے تھے۔ برج خلیفہ کے 140 فلورز کھڑے ہو چکے تھے اور دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا اعزاز بھی اس نے 140ویں فلور پر توڑ دیا تھا، لیکن مٹیریلز اوپر تک پہنچانے کے لیے ان کے پاس جو کرینز تھی وہ صرف 120ویں فلور تک مٹیریلز کو پہنچانے کی قابلیت رکھتے تھے۔ اب اس کے لیے مختلف ممالک سے کرین آپریٹرز ہائر کی گئی اور اس کو دبئی لایا گیا۔ ان سب میں ایک چیز کامن تھی کہ ان کو ہائٹ فوبیا یعنی کہ ہائٹ سے ڈر نہیں لگتا تھا، ایک چیز جو کہ انجینئرز کے لیے درد سر بن گئی تھی اور وہ تھی گلاس پینلز۔ برج خلیفہ پر ٹوٹل 24,000 گلاس پینلز لگنے تھے۔ جب گلاس پینلز لگنے کی باری آئی تو ان کو لگانے سے بلڈنگ کے اندر کا ٹمپریچر دبئی کی شدید گرمی اور اونچائی کی وجہ سے آلموسٹ 100 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا تھا۔ پورے 18 مہینے اس مسئلے کی سلوشن میں گزر گئی، مگر آخر کار انجینئر جان زرافہ نے اس کا سلوشن نکال ہی دیا، لیکن وہ بہت مہنگا تھا۔ اس نے خاص قسم کا گلاس پینل بنائے جو سورج کی الٹرا وائلٹ ریز کو واپس ریفلیکٹ کرتے تھے، لیکن اس ایک گلاس پینل کی قیمت $2,000 تھی اور ایسے 24,000 پینلز بننے تھے۔ یہ رقم ٹوٹل 3.60 ارب بنتی تھی، جس کے لیے ایک پوری فیکٹری بنائی گئی۔ کنسٹرکشن کے آخری سال برج خلیفہ کے ٹاپ فلور کی اینٹنگ ادھوری تھی۔ اس کے اوپر ایک سالڈ سٹیل کا پائپ لگانا تھا جس کی لمبائی 136 میٹر تھی اور اس کا وزن 350 ٹن تھا۔ دنیا میں کوئی ایسی کرین موجود نہیں تھی جو اتنی زیادہ وزن کو اٹھا کر اتنی اونچائی تک پہنچا سکے۔ آخر کار انجینئرز نے فیصلہ کیا کہ اس راڈ کو برج خلیفہ کے اندر ہی بنا دیا جائے، لہٰذا اس راڈ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں اوپر لے جایا گیا اور برج خلیفہ کی چوٹی پر اس کو اسمبل کیا گیا اور آخر کار ایک ناممکن منصوبے کو عملی شکل دیا گیا۔ اس بلڈنگ کو بنانے میں بیک وقت 12,000 ورکرز کام کرتے تھے، جس نے 3 ایپل ٹاورز کے برابر ایک اونچا بلڈنگ بنایا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔